عظمتوں والی شب ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل کیا، اور یہ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ فرشتے اس میں نازل ہوتے ہیں اور صبح تک سلام بھیجتے رہتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو صرف 2 عبادتوں کی طرف رہنمائی کروں گا جو آپ کریں اور وقت بھی کم لگے گا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کا اجر اور ثواب بہت زیادہ ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، ہو سکے تو جماعت کے ساتھ، امام صاحب اگر پڑھاتے ہیں تو جماعت کے ساتھ پڑھ لیں، ورنہ جو ہے جو خواتین ہیں گھر میں پڑھیں، اور جو جوان ہیں وہ مسجدوں میں جا کر اس کو ادا کریں۔ اس کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ صلاۃ التسبیح اس کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں، 4 رکعت نماز صلاۃ التسبیح اس کی نیت کر لیں، اس کے بعد آپ تکبیر کہیں، اور اس کے بعد ثنا اور تعوذ اور تسمیہ، اس کے بعد آپ نے 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کا ورد کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر اس کے بعد 10 دفعہ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، رکوع کی تسبیح کے بعد آپ نے 10 مرتبہ پھر اس کو پڑھنا ہے، اور رکوع کی تسبیح کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد جب اٹھیں گے یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہیں گے، اس کے بعد 10 مرتبہ پھر آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اس کا ورد کرنا ہے۔ اس کے بعد سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح کے بعد پھر آپ نے 10 دفعہ یہ پڑھنا ہے۔ سجدے کے بعد جب آپ جلسے میں بیٹھیں گے 10 دفعہ پھر آپ نے جو ہے اسی تیسرے کلمے کا کچھ حصہ پڑھنا ہے، یعنی 2 سجدوں کے درمیان جب بیٹھیں پھر 10 دفعہ پڑھیں۔ پھر جب دوسرا سجدہ کریں، دوسرے سجدے کی تسبیح کے بعد پھر 10 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سجدے کی تسبیح کے بعد پڑھیں۔ پھر جب دوسری رکعت شروع کریں تو اس کے بعد سٹارٹنگ میں ہی آپ تیسرا کلمہ 15 دفعہ پڑھ لیں، اس کے بعد آپ سورہ فاتحہ اور سورت ملا کر پھر آگے 10 دفعہ، پھر اسی طرح رکوع میں، رکوع کی تسبیح کے بعد 10 دفعہ، پھر اسی طرح تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی آپ یہ کمپلیٹ کریں، اور اس طرح 4 رکعتوں میں یہ 300 مرتبہ آپ کا جو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کا یہ ورد ہے یہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اور اس کی عظمت اور فضیلت یہ ہے کہ آقا نے فرمایا اگر تم سے ہو سکے تو روزانہ اس کو پڑھ لیا کرو، اگر نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں 1 دفعہ پڑھ لیا کرو، اگر ہفتے میں نہیں پڑھ سکتے تو مہینے میں 1 دفعہ پڑھ لیا کرو، اگر مہینے میں 1 دفعہ نہیں پڑھ سکتے تو سال میں 1 دفعہ پڑھ لیا کرو، اگر سال میں بھی نہیں پڑھ سکتے تو اپنی زندگی میں اس کو 1 دفعہ ضرور پڑھو۔ آپ نے اپنے چاچا کو یہ نصیحت فرمائی کہ اس نماز کو لازم پکڑو، اور اس کی اجر اور اس کا اجر، اس کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ انسان کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ اللہ رب العزت اس کے توسل سے معاف فرما دیتا ہے۔ دوسری عبادت جس کی طرف آپ کی رہنمائی کرنی ہے وہ ہے قضاء عمری، یعنی انسان غفلت میں کچھ سال گزار دیتا ہے بزنس میں، کاروبار میں، پھر اسے خیال آتا ہے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کروں، تو وہ قضاء نمازیں اس کے ذمہ ہوتی ہیں، تو قضاء نمازیں ہوتے ہیں، اس کی بعد باقی جو عبادتیں ہیں وہ زمین اور آسمان کے درمیان جو ہے لٹکی رہتی ہیں۔ تو یہ اس کو آج کی جو رات ہے خاص اس کو موقع ہے کہ وہ اپنی جو اس کی قضاء نمازیں ہیں ان کو ادا کر لے۔ تو ان کو ادا کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے وہ دل جو اس کا یہ دل ایک اندر مفتی بیٹھا ہوا ہے اس سے پوچھے کہ اس کی کتنے سال کی نمازیں اس کی رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر وہ اندازہ لگائے اور اس کے مطابق پھر وہ اندازہ مطلب لگاتا ہے کہ میری 50 فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں یا 100 قضا ہوئی ہیں، تو پھر وہ قضا ان کو ادا کرنا قضا جو ہے ان کی کرنا شروع کر دے، ٹھیک ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ وہ نیت کرے کہ جو میری سب سے پہلی فجر کی قضا ہوئی تھی وہ ادا کر چکے، تو دوسری بار جب پھر قضا کرے دوسری فجر، یعنی بالفرض اس نے یہ کہا کہ میری 20 فجر کی نمازیں قضا ہوئی ہیں، تو وہ نیت کیسے کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ میری سب سے پہلے جو فجر کی نماز قضا ہوئی میں اس کی نیت کرتا ہوں۔ جب وہ 2 رکعتیں ادا کر چکے فجر کی قضا، پھر دوبارہ وہ اسی طرح اس کی باقی 19 رہ گئیں، پھر اس طرح دوسری ادا کرے گا، پھر 18، اسی طرح 20 ادا کر چکے، یعنی جب اس نے اندازہ لگایا 20 تھیں تو 20 ادا کر دیں اس نے۔ اس طرح ظہر کی بھی وہ اسی طرح اندازہ لگائے، بالفرض اس کے ذمہ میں 20 قضا تھیں تو وہ 20 ان کی قضا کرے، اسی طرح نیت کرے کہ میری جو سب سے پہلے ظہر کی نماز جو ہے وہ قضا ہوئی تھی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اس کا طریقہ یہ اور مختصر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جو فرض کی آخری 2 رکعتیں ہوتی ہیں ان میں سورہ فاتحہ کے بجائے جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ دے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح
دعائے قنوت جو ہے وطر میں جب پڑھیں گے، جو عشاء کی نماز ہے اس کی 4 فرض بھی قضا کرے گا اور 3 وطر بھی جو واجب ہیں. تو جو 3 وطر ہیں ان میں کیا کرے کہ تیسری رکعت میں دعائے قنوت کے بجائے رب اغفر لی پڑھ لی. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی جو ہے کم وقت میں اس کا جو برڈن، زیادہ برڈن ہے، اس پر بوجھ ہے جو اس پر باری ہے، جو اس کا معاف نہیں ہونے والا، تو وہ معافی کا وقت ہے. تو اس رات کو یہ خاص اہتمام فرمائیں. ایک تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام فرمائیں، ایک قضائے عمری کا اہتمام فرمائیں. اگر بالفرض کسی کو سمجھ نہیں بھی آئی تو میں اپنا یہ نمبر واٹس ایپ یہ شیئر کر رہا ہوں اسکرین پہ، آپ اس پہ رابطہ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں جو مسئلہ آپ کو سمجھ نہیں آیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.